اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الفرقان کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور یہ ایک دعا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ایک لفظ سمجھیے، ہم استعمال کرتے ہیں اس کو پشتو میں بھی اردو میں، فگر آف سپیچ یعنی جس طرح ہم تمثیل استعمال کرتے ہیں یا محاورے استعمال کرتے ہیں، پروورب جسے کہتے ہیں، یعنی ہم سپیچ کو، لفظوں کو ایک تصویری شکل دے دیتے ہیں، ایک تصویر کی شکل اس کو دے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا بیٹا جو ہے یہ شعر ہے، شعر۔ اب میں نے میرے جو کلام ہے نا، اس کو میں نے ایک تصویری شکل دی ہے کہ میں جب یہ سنوں تو میرے ذہن میں یہ تصور آئے کہ بالکل ایک شعر آ رہا ہے، یعنی ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے۔ ہر زبان میں، ہر لٹریچر میں، چاہے وہ پشتو کا لٹریچر ہے چاہے وہ اردو کا لٹریچر ہے، ہمارے ہاں اس طرح کے کچھ جملے ہوتے ہیں کہ ایز اٹ از اس کی میننگ نہیں ہوتی، ہم اس کا جو معنی ہے اس طرح نہیں کرتے جس طرح لفظوں میں ہوتا ہے، بلکہ اس کا ایک دوسرا مفہوم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی کچھ ایسے محاورے استعمال ہوئے ہیں، کچھ ایڈیمز استعمال ہوئی ہیں کہ اس کا معنی اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ جب قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے تو ہم اس دور کو بھی یاد رکھیں گے، جو محاورہ استعمال ہوا ہے وہ اس دور کو بھی ہم یاد رکھیں گے کہ وہ لوگ اس محاورے کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے پشتو میں بھی بہت سارے محاورے ہیں، تو اس محاوروں کی میننگز، لغوی میننگ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں صحیح ادراک نہیں ہوگا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو ان کے نزدیک اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، اصل مفہوم وہ ہوتا ہے جو اصطلاحاً اس معاشرے میں رائج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی اس طرح کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، قرۃ اعین، قرۃ اعین، یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بہت سارے مقامات پر استعمال ہوئے۔ میں آپ کو سیر کراؤں گا کہ کس کس مقام پر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ایک تصویری شکل آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سوچنے کا موقع مل جاتا ہے اور ہمیں بڑا خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ کچھ کہانیاں بھی اس انداز میں ہوتی ہیں اور لٹریچر بھی اس شکل میں ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی جب بات آتی ہے تو پھر قرآن مجید تو ادب کا ایک شاہکار ہے، تو ہر موقع پر اس نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو ایک تصویر کو پینٹ کر رہی ہوتی ہے، تو آپ سوچیں گے اس سین کو۔ تو سب سے پہلے امام قرطبی اس حوالے سے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب جب لعنت کی دعا کرتے تھے کسی کے لیے کہ اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے یا تم پر لعنت ہو، تو وہ یہ کہتے تھے، مثال کے طور پر کسی اور کے متعلق میں کہہ رہا ہوں یا آپ کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، تو میں اس طرح کہوں گا کہ اسخن اللہ عینک، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں گرم کریں، یعنی تم اتنا رو کہ تمہاری آنکھیں گرم ہو جائیں غم سے۔ تو آنکھوں کا گرم ہونا کیا مطلب ہے؟ یعنی غم سے آپ بہت زیادہ اتنا افسردہ ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں گرم ہوں۔ آنکھوں کا گرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ غم میں ہیں، یعنی آپ بہت زیادہ رو چکے ہیں اور غم تکلیف میں ہیں۔ اور آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا، آنکھوں کی ٹھنڈک، کولنس آف آئیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے سکون سے ہیں، بڑے اطمینان کی کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور مفسر ہیں، اس کا نام ہے امام حسین بن مسعود الفراء بغوی، اور تفسیر بغوی اس کی تفسیر کا نام ہے۔ وہ لکھتے ہیں عرب کے اس ماحول کا، اس لسان کا وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرۃ العین عند السرور، خوشی کے موقع پر وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ قرۃ اعین، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، تم پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ وسخط العین عند الحزن، اور آنکھوں کا گرم ہونا وہ یہ غم کی کیفیت میں استعمال کرتے تھے۔ یہ محاورے، یہ فگر آف سپیچ، یعنی لفظوں کو ایک تصویری شکل دینا، ان کے ہاں اس معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ دو مثالیں دوں گا، بات مکمل بچوں کے ذہن میں بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک ایئرپورٹ پہ ایک ماں کڑی ہے اور اس کا بچہ دبئی سے آ رہا ہے، باچا خان ایئرپورٹ پر اس کی ماں اس کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے۔ اب بیٹا آ رہا ہے اور ماں اس کو دیکھ رہی ہے، اب اس کو جب حق کرتی ہے، اس کو گلے لگاتی ہے اور وہ خوشی سے روتی ہے۔ خوشی سے رونا یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، جب وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو وہ بڑی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب دوسری مثال ہے کہ باچا خان ایئرپورٹ پہ ادھر اس کا بیٹا واپس جا رہا ہے، اس کا بیٹا واپس دبئی جا رہا ہے، تو یہ جب اس کو دیکھتی ہے اور وہ بھی اس کو دیکھتا ہے تو دونوں غم سے رو رہے ہیں، تو یہ ہے آنکھوں کی گرمی۔
آنکھوں کی گرمی، دونوں مثالیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے. یہ لڑکا آ رہا ہے تو ماں بڑی خوش ہے، یہ جا رہا ہے واپس دبئی جا رہا ہے ماں کو چھوڑ کر تو ماں بڑی غم میں ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں ہوتی ہے. ہم جب خوشی، بہت زیادہ خوشی ہوتی تب بھی ہم روتے ہیں، اور جب دکھ جب آ جاتا ہے غم میں تو اس میں بھی ہم روتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں بھی ہے اور ہر کلچر کا یہ حصہ ہے. اچھا، اب عرب جو لوگ تھے نا وہ صحرا میں سفر کرتے تھے. تو اب یہ ایک تصویر ہے اس میں، یہ محاورہ کیسے وجود میں آیا ہے. عرب میں صحرا میں لوگ سفر کرتے تھے، تو صحرا میں جب وہ سفر کرتے تھے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ طوفان آ جاتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی آنکھیں اس طرح بنائی ہے نا کہ یہ ریت اگر اس میں گر بھی جائے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اس میں وائپر لگے ہوتے ہیں، وہ اس کو ہٹا رہی ہوتی ہے، اور اس ریت کو اس کی آنکھوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن جو بیٹا ہے، جو سوار ہے، جو شخص بیٹا ہے، جو عربی بیٹا ہوتا تھا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو جب طوفان آ جاتا تو یہ بڑے مشکل، یہ اپنے خود کو کور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن پھر بھی ریت اس کی آنکھوں میں چلی جاتی اور آنکھیں بڑی گرم ہو جاتی. اور ریت ہے بھی بڑی گرم، اس کی آنکھیں اتنی گرم ہو جاتی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے. تو وہ سفر کرتا، ایٹ دا اینڈ اس کو ایک غار مل جاتا. وہ ایک پہاڑی کے ساتھ ایک غار میں وہ پناہ لیتا. تو چند منٹ جب وہ ادھر، چند لمحات ادھر گزارتا تو پھر خود سے کہتا کہ ہاں شکر ہے کہ مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ادھر مل گئی. اس طوفان سے، اس ریت سے، اس گرم ریت سے میں اس پناہ گاہ میں آ گیا، اس شیلٹر میں آ گیا. تو ادھر تو بڑا سکون ہے، ادھر تو بڑا قرار ہے. تو یہ مطلب اس میں پوشیدہ ہے. تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہم بڑے غم میں ہیں، ہم جب جنگوں میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو میں باپ ہوں، میرا بیٹا آگے سامنے ہوتا ہے، بیٹا آ جاتا اور وہ کہتا کہ میرا والد میرے سامنے آ جاتا ہے جنگ کے دوران، تو ہم بڑے غم میں ہیں. ہمارا خاندان جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ ہماری والدہ وہ مثال کے طور پر کفار کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوتی. تو یہ کیفیت جب ہم دیکھتے ہیں اپنے خاندان میں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو پھر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ جب میں اندر چلا جاؤں تو باہر ریت ہے، کفر، شرک، بدعات، بد اخلاقی، تشدد کی دنیا ہے. جب میں اپنے گھر آؤں اور میں اپنے بچوں میں اسلام کی روشنی کو دیکھوں کہ وہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو میں خوش ہو جاؤں. اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی خوشی کی بات ایک مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جب اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو اسلام پر عمل کرتی ہوئی دیکھ لے. اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں. اس کی کچھ اور مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ ایک صندوق میں ان کو دریا میں ڈال دیا گیا. اچھا، اب جب وہ واپس اپنی والدہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ملاقات میں نے کیوں کرائی. اب اس کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے فرجعناک الی امک، ہم نے آپ کو اپنی ماں کی طرف واپس کر دیا، رجوع آپ ادھر چلے گئے. کیوں میں نے کر دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کئی تقر عینھا، تاکہ آپ کے والدہ کی، اس کی والدہ جو ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو ٹھنڈک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، اس کو سکون مل جائے، ٹھنڈک مل جائے، سکون مل جائے. یعنی اس کی والدہ اپنے بیٹے کے غم میں ہے، آنکھیں گرم ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ اس کی آنکھوں کو قرار مل جائے، سکون مل جائے. یہ قرآن مجید میں اس کا استعمال ادھر ہوا ہے. دوسرے مقام پر آپ دیکھیں کہ فرعون کی جو بیوی ہے، اب فرعون کی جو بیوی ہے نا وہ بڑی غم میں ہے، بڑی شریف خاتون ہے، بڑی نیک خاتون ہے، لیکن اس کا جو خاوند ہے وہ بڑا ظالم کافر انسان ہے اور اس کو بڑا تنگ کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی بڑا تنگ کرتا ہے، اور اس سے جو پورا علاقہ ہے وہ بھی اس کے ظلم کا شکار ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ اس نے ظلم میں، اندھیروں میں جب آپ کسی روشنی کو دیکھتے ہیں تو بندے کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو جب وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر آیا تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اتنا پیارا تھا، اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ فرعون کی بیوی جو ہے اس نے اس طرح پکڑا ہوا ہے اور بڑی خوش ہوئی ہے، کیونکہ بہت دن ہوئے انہوں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی ہے. اب اس بچے کو دیکھ رہی تو بڑی خوش ہو رہی ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں ہے اور وہ جا رہی ہیں فرعون کے پاس. ادھر کیا الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے؟ فرعون کی جو بیوی ہے وہ یہ کہتی ہے قرۃ عین
یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تو ہمارے گھر میں جو یہ بچہ ہے یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وَلَکَ، اور اے فرعون تمہارے مادے پر تو ہر وقت 12 بج رہے ہوتے، ہر وقت تم غصہ ہوتے ہو، تو اس کو دیکھنے کے بعد تو ہمیں قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو قرار ملنا، کیا ملنا؟ قرار ملنا، سکون ملنا۔ ہم کہتے ہیں نا دل کو قرار مل گیا، آرام ملنا، یعنی اس کے ساتھ رہ کر میں تو غم ہی میں رہی، لیکن اس بچے کو دیکھ کر تو اس کو پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو آپ قتل نہ کریں، اس کو اپنے پاس رکھ کے، ہو سکتا ہے کہ ہماری نفع بخش ہو۔ تو الفاظ کو دیکھیے، قرۃ عین لی ولک، اور آپ کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب اس نے بھی دیکھ لیا تو دونوں بڑے خوش ہو گئے کہ یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ ہوتا ہے نا اس طرح کہ ہم جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا بچہ ہے۔ اچھا، یہ مثالیں تو ہو گئی، اب حدیث کی طرف آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اس طرح ایک تصویر کی شکل میں دیکھیں کہ ایک شخص ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعوت دے رہے ہیں، باہر صحرا میں دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب باہر طوفان ہے، شرک پروپیگنڈے کا وہ طوفان ہے، شرک کا طوفان ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں بدعات کا طوفان ہے، ظلم، تشدد، ہر چیز عروج پر ہے، یہ طوفان گرم ہے۔ اب لوگ پروپیگنڈا بھی ان کے خلاف کرتے ہیں، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ جب نماز کی طرف آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کہتے ہیں جعلت قرۃ عینی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یعنی جب میں بہت دکھ میں ہوتا ہوں، جب میں بڑا غمگین ہو جاتا ہوں، جب میں رو رو کر میرا برا حال ہو جاتا ہے اس امت کو دیکھ کر، تو میں سکون مجھے کہاں ملتا ہے؟ میں نماز کی طرف آتا ہوں۔ تو دیکھیے اس میں یہ ترغیب بھی ہے کہ جب آپ پریشانی میں ہو تو بجائے کہ آپ کسی اور کی طرف جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مومن کے لیے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جب نماز کے قریب آئیں تو آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں رکھی گئی، یعنی مجھے بڑا سکون ملتا ہے اس میں۔ تو یہ چند باتیں تھی، یہ الفاظ کو ایک محاورے کی شکل میں یا اس کو ایک تصویری شکل دینا، یہ قرآن مجید یہ بہت مقامات پر کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آگے موقع ملا تو یہ چیز اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو اس دعا کو بھی آپ یاد رکھیں، میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ یہ بڑا مطلب زبردست ہوگا کہ آپ اس دعا کو یاد رکھیں۔ میں خود ذاتی طور پر نماز کے اندر یہ دعا پڑھتا ہوں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور اس کے بعد یہ بھی ہے دعا وہ کر رہے ہیں کہ مجھے متقیوں کا، یعنی میری ذریت اسلام پر ہو، میری ذریت جو ہے وہ اسلام پر عمل کر رہی ہو اور توحید پر عمل کر رہی ہو، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اور نہ اولاد کا لفظ استعمال نہیں ہوئی ذریت کا، اس کا میں بتا چکا ہوں کہ ذریت میں آنے والی نسل مراد ہے۔ آنے والے اتوار تک آپ نے یہ دعا میں آپ سب سے پوچھوں گا اس دعا کے متعلق، یہ آپ یاد کریں گے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 ہے، گھر جا کر آپ اس کو یاد کریں اور نماز میں آپ اس کو پڑھا کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔